یہ وراثت اہل ایمان میں منتقل کی، جیسے ہم ابھی گر رہے ہیں 1500 سالوں میں. اس لیے آپ کا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے. اب 1000 سال پہلے جس نے مسجد میں حصہ ڈالا ہے انہیں بتائیں کہ اس ایمان والے کا بے شک ہمیں قبر نہیں معلوم، علاقہ نہیں معلوم، نام نہیں معلوم، لیکن آیا وہ ایمان والا اب میرے تعریفی کلمات میں اس وقت شامل ہے کہ نہیں؟ اس کی اپنی نسلیں 1000 سال پرانے کی قبر بھول گئی ہوگی، اس کی اپنی نسلیں جو ہیں وہ شاید اس کا نام بھی بھول گئی ہوں. 1000 سال پرانے کی بات ہے، ہمیں تو 100-150 سال پہلے اپنے پردادے سے پیچھے کسی کا نام نہیں آتا. تو جن کے تھے ان کے نشان مٹ گئے، وہ جن کے تھے ان کی نسلیں ان کو بھول گئی، کرتی ہیں تو سال بعد بھی یاد نہیں کرتی. لیکن اگر انہوں نے 1000 سال پہلے بھی نبی کے دین میں جمعے کی مسجد کو سجانے میں اپنا حصہ ملایا تھا تو مالک نہیں بھول رہا. مالک کہہ رہا ہے وہ جو تم مجھے یاد کرنے آئے تھے اور وہ جو میں نے تمہیں کہا تھا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آؤ اہتمام کے ساتھ اپنا وجود لاؤ اور وجود میں سے میرے ذکر کی گواہی دو، میرا تذکرہ کرو آ کے. تو وہ جو آپ نے تھوڑا سا یا میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا ہے وہ چاہے 1000 سال پہلے بھی کیا ہے، تو اب میں اجتماعی طور پہ ان کا نام نہیں لے رہا. پر مجھے کہہ دیں کہ 1000 سال پہلے ہمارے پچھلوں میں یہ شخص بھی شامل تھا تو میں اس کا نام لے کے بھی کہہ دوں گا کہ 1000 سال پرانا یہ نیک بندہ بھی مساجد کی اس آیت کی روشنی میں اس نور کو آگے منتقل کرنے میں شامل تھا. اور اللہ پاک پھر ان ایمان والوں کا قصیدہ قرآن میں الگ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر بعد اللہ کہے گا قرآن میں یہی عزت والے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہی اللہ رسول اور ایمان والے ہیں جن کے لیے عزت ہے. تھوڑی دیر بعد اللہ کہے گا کہ یہ جو مومن ہیں یہی سچے ہیں. تھوڑی دیر بعد اللہ کہے گا کہ یہ جو مومن ہیں ہم المفلحون، یہی کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون، وہ ایک الگ طرز ہے. اب اس بندے کو 1000 سال ہو گئے پردہ کیے ہوئے، لیکن 1000 سال بعد بھی اس کا تذکرہ آج کے منبر سے ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. یہ ہے جو اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو آؤ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آؤ میرے ذکر کی طرف. بس سنو، تم تو میرا ذکر کر رہے ہو جمعے کو اور تم ہو بطور ہستی، انسان کہتے ہیں نسیم منسیہ سے بنا ہے، تو تم بطور ہستی بھولنے والے ہو. اور تم بطور ہستی کبھی رب کہتا ہے کہ میرے فرضی حقوق کو بھی بھول جاتے ہو. تھوڑے دنوں بعد تم مر جاؤ گے تو یہاں تمہیں باقی لوگ بھی بھول جائیں گے، تمہارے اپنے بھی بھول جائیں گے. آدم سے یہ زندگی چل رہی ہے، رب کہتا ہے کہ تمہیں بہت شوق ہے کہ تمہارا نام چلے گا، تو ذرا یہ غور کر لو کہ اگر انسانوں میں کسی کا نام بہت چلنا ہوتا تو سب سے بڑا حق نبیوں کا تھا. اور ہم نے 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی بھیجے ہیں، نہ چند کے علاوہ کسی کی قبروں کا پتہ ہے اور نہ ہی کسی کے نام یہاں چل پڑے ہیں. وہ ہمارے نبی تھے، ہماری کتاب میں نام موجود ہے، لیکن ہمارے تذکرے قصیدے کے موجود ہیں، لیکن ان کے دنیاوی نام تھے. وہ تو 1.25 لاکھ نبیوں کا نام کسی کو نہیں خبر، ماننا فرض ہے، نام نہیں پتا. چند ایک نبیوں کے علاوہ قبور کا نہیں پتا کہ وہ نبی کہاں سوئے پڑے ہیں. لیکن رب کہتا ہے کہ یہ جو تم آ کے مجھے یاد کرتے ہو، اگر کسی کا نام اور کسی کی قبور اور کسی کے نشان رہنے ہوتے تو سب سے بڑا حق نبیوں کا تھا. تو اگر تمہیں ہو کہ تمہارا قیامت تک نام چلے گا تو رب کہتا ہے یہ دنیاوی نام تو شاید مٹ جائے گا، لیکن یہ جو کتاب اللہ میں تم نے اپنا نام لکھوایا ہے، یہ کتاب اللہ تمہارا نام لے کے قیامت تک تمہارا قصیدہ پڑھتی رہے. تو آپ کا اور میرا اصلی نام وہی ہے جو قرآن نے رکھا ہے. آپ کی اور میری اصلی کمائی وہی ہے جو قرآن کے ذریعے آپ نے کی ہے. آپ کی دنیا کی ہر کمائی وہ فنا کے جہان میں ڈھیر ہو جائے گی، ختم
ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ایک دن اس کا تذکرہ ختم۔ آدم سے لے کے اب تک کتنے نبی گزرے ہیں، کتنے 1.25 لاکھ گزرے ہیں، تو ان کے ناموں، صرف انہی ناموں کو میرے مالک نے قیامت تک دوبارہ احیاء اور زندگی عطا فرمائی۔ جن ناموں کو میرے پیارے نبی کے لبوں نے چھو لیا، وہ ان انبیاء کے نام اب بھی چل رہے۔ پرانے انبیاء کی تعداد کے بارے میں بھی کہ کتنی ہے، کبھی 1,40,000، کبھی 1.25 لاکھ، کبھی 1,20,000 کا آپ کو نام ملتا ہے، تو وہ اشارے بھی اس لیے چل رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نبیوں کی کتابوں میں اور رسول مقدس کے فرمانوں کی روشنی میں انبیاء کی تعداد کا پتہ چل گیا، ورنہ یہ عدد بھی ہمیں خبر نہ ہوتا۔ تو یہ تو نبی مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا تو ماشاءاللہ یہ چل گیا۔ تو دنیاوی نام تو مٹ جائیں گے، لیکن وہ نبی اپنے قرآنی نام کے ذریعے ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے۔ سارے نبیوں کو ماننا بھی فرض ہے، سارے نبیوں پہ اتاری گئی رب کی کتابوں کو بھی ماننا فرض ہے، اور میرے مالک نے اسی کلام اللہ کے ذریعے ان نبیوں کے بھی تذکرے کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمایا۔ ایسے ہی 1500 سالوں میں ایمان کے راستے میں موت پیش کرنے والوں کا تذکرہ جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ اس لیے جب آپ ان میں ذکر اللہ کے لیے آتے ہیں تو میں نے بتایا کہ دنیا کی ہستی جو ہے وہ بھولنے والی ہے، اور میں نے بتایا کہ ہم اگر بوڑھے ہو گئے تو ہمیں کون کیا یاد رکھے گا، ہمیں جو لوگ یاد تھے وہ بھی بھول جائیں گے۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں، آپ بھی جا کے کبھی اس کو آبزرو کیا کریں۔ میں اپنی زندگی میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے، بیٹے سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور کوئی اور بھی معلومات مانگی جائے تو وہ دینے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ تو جس کو سب یاد تھا وہ خود اپنا گھر اپنا بار بھول گیا۔ اور میں نے ایک دن ایک مثال دی کہ مجھے کسی نے کہا کہ اس بندے کے اوپر کوئی آیتیں پڑھ دے اس کو شفا ہو جائے، اور ظاہری طور پر اس کو پرابلم نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ٹھاک تو بیٹھے 35-40 سال کا کوئی نوجوان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ گرائے کہیں اس کو چوٹ لگی ہے، چوٹ تو ٹھیک ہو گئی، آثار بھی مٹ گئے ہیں، اس کی یادداشت ختم ہو گئی۔ یہ اپنی چھوٹی سی اس کی دکان ہے، وہ دکان بھی بھول گیا ہے، تین بچوں کو بھی نہیں پہچانتا، ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا۔ اور جو بزرگ تو بھول جاتے ہیں وہ تو پتہ چل گیا، یہ تو پورا وجود کھڑا ہے اور کہیں میموری ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تو میں تو خود حیران ہو گیا کیونکہ مجھے پوچھنا پڑا، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کیا دعا کروانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ عالم کیا معاملہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ میں اللہ کا کلام پڑھ کے اس کے لیے رب کی رحمت میں متوجہ کر کے اس کے والدین بھی موجود تھے، وہ نوجوان ہو کے اپنے بیوی بچے وہ کہتے ہیں ابھی اس کو نئی طریقے سے یہ کھانا پینا پیش کر رہے ہیں، یہ ہم میں سے کسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ اپنے دکان کی طرف لے کے گئے ہیں تو اس نے وہاں بھی اجنبیت کا اظہار کیا ہے، کوئی اس نے نہیں پہچانا، حالانکہ صبح سے لے کے شام چوٹ لگی ہے۔ تو ہم تو یاد کرنے والے ایسے ہیں، کبھی کہتے ہیں انسان کہ جو لفظ ہے اس کے 2 مادے ہیں، نسیہ منسیہ اور انس محبت سے ہے اور نسیہ منسیہ بھولنے سے ہے۔ تو بھلکڑ بھی اور محبت سے لبریز بھی، تو یہ ایسے 2 مادوں کا تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ تو خود کو بھی بھول جائے گا ایک دن، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ آؤ میرے ذکر کی طرف، تو میں نے تمہارے ساتھ ایک شاندار ڈیل کی تھی، وہ ضروری تو نہیں تھی، تم نے کہا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے خود اپنے جناب سے وہ ڈیل بھیجی تھی۔ وہ کیا تھی کہ تم آؤ جمعے کے دن اہتمام کر کے اپنے وجود کو لاؤ